السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ محترم سامعین، آج کے درس کا موضوع ہے وہ کام جس کے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کل تک کے درس میں آپ نے یہ سماعت فرمایا تھا کہ روزہ کس چیز سے ٹوٹ جاتا ہے، لیکن آج انشاءاللہ جس چیز پر گفتگو ہوگی اس کا تعلق ان اعمال سے ہے جس کے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو سب سے پہلا مسئلہ، جو عمل روزے کی حالت میں جائز ہیں اور جن سے روزے نہیں ٹوٹتے ہیں وہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ، مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ روزے کی حالت میں مسواک کرنا جائز ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 23۔ زید بن خالد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ۔ ہر نماز سے پہلے اگر میری امت پر مسواک کرنا دشوار نہ ہوتا، مشکل نہ ہوتا تو میں اس کا حکم دے دیتا۔ اللہ کے نبی اس حدیث کے اندر مسواک کی اہمیت کو بیان فرما رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ابو داؤد کے اندر بھی حدیث ہے، حدیث نمبر 2364 2364۔ حضرت عامر بن ربیعہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستاک وہو صائم۔ اللہ کے نبی کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ روزے کی حالت میں مسواک کر رہے تھے۔ اس حدیث پر، جو دوسری حدیث میں نے پڑھی ہے، اس پر کلام ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن امام ترمذی اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں۔ بہرحال تو تمام دلیلوں کو سامنے رکھتے ہوئے مسئلہ یہ معلوم چلتا ہے کہ روزے کی حالت میں مسواک کرنا جائز ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ ائمہ نے اور کچھ علماء نے اس کو درست نہیں کہا ہے، لیکن اکثر علماء کا یہ کہنا ہے کہ مسواک روزے کی حالت میں کر سکتے ہیں اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ مسواک تو کرنا جائز ہے، کیا ٹوتھ پیسٹ بھی کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ بھی کرنا جائز ہے، لیکن بچنا زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ نہ کریں تو زیادہ اچھا ہے، لیکن اگر آپ ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم ناجائز نہیں کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم حرام نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن بچنا زیادہ اچھا ہے۔ تو معلوم یہ چلا کہ مسواک روزے کی حالت میں کر سکتے ہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور ٹوتھ پیسٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن بچنا زیادہ اچھا ہے۔ دوسرا مسئلہ، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو شادی شدہ ہیں، کیا جنابت کی حالت میں روزے کے لیے جو سحری کی گئی ہے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ جنابت کی حالت میں روزے کے لیے جو سحری کی گئی ہے اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں، بلکہ روزہ آپ کا پورا ہوگا۔ یعنی ایسے سمجھیے کہ ایک آدمی نے رات میں اپنی بیوی سے ملاقات کی، ہم بستری کی، اور وہ صبح اٹھا، اس نے سحری کر لی، سحری کے بعد اس نے غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد وہ نماز پڑھنے چلا گیا۔ اس نے حالت جنابت میں روزے کے لیے سحری کی ہے، تو کیا اس کا روزہ نہیں ہوگا؟ جی نہیں، اس کا روزہ ہوگا، بالکل ہوگا، کمپلیٹ ہوگا اس کا روزہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جنابت کی حالت میں روزے کے لیے سحری کھا سکتے ہیں اور یہ کام کرنا جائز ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1925۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدرکہ الفجر وہو جنب من اہلی ثم یغتسل ویصوم۔ اللہ کے نبی جنبی ہوتے، آپ ناپاک ہوتے، آپ فجر میں اٹھتے اور آپ ثم یغتسل ویصوم، آپ غسل فرماتے اور آپ روزے کی نیت کرتے، یعنی آپ سحری کر چکے ہوتے تھے اور پھر آپ روزے کی نیت کرتے۔ تو اللہ کے نبی کی اس حدیث سے معلوم یہ چلا، اگر کوئی آدمی رات میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے اور وہ صبح سحری کھا کر کے غسل کرتا ہے تو اس کا روزہ ہوگا، کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے، لیکن اس کو چاہیے کہ نماز کے لیے اس کو غسل کرنا پڑے گا۔ سحری کے لیے غسل شرط نہیں ہے، لیکن نماز کے لیے غسل شرط ہے اگر جنبی ہے۔ تو جنابت کی حالت میں روزے کے لیے سحری کرنا جائز ہے اور یہ کام کرنا جائز ہے۔ دوسرا مسئلہ، روزے کی حالت میں اگر احتلام ہو جائے، جسے نائٹ فال کہا جاتا ہے، جو اکثر رات میں ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی دن میں بھی ہو جاتا ہے، آدمی سو گیا، اس کو نائٹ فال ہو گیا، احتلام ہو گیا۔ روزے کی حالت میں اگر احتلام ہو جاتا ہے یا مزی نکل آتی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بخاری کی حدیث ہے،
حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں الصوم مما دخل ولیس مما خرج، کسی چیز کے داخل ہونے سے روزہ ٹوٹتا ہے، نہ کہ کسی چیز کے نکلنے سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ تو معلوم یہ چلا کہ احتلام ہونے سے اور منی نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر اپنی منی نکالتا ہے اور استمنا بالیت کے ذریعے وہ اپنی منی نکالتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن احتلام اگر ہوتا ہے، اپنے آپ منی نکل آتی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ امام ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المحلہ بالآثار میں فرماتے ہیں کہ احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ نبی اکرم نے اسے حرام قرار نہیں دیا ہے۔ کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی ہے جس میں اللہ کے نبی نے یہ کہا ہو اگر روزے کی حالت میں احتلام ہوتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ حدیث، کوئی ایسی حدیث ملتی نہیں ہے، اسی لیے اگر روزے کی حالت میں احتلام ہوتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور یہی فتویٰ امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ چوتھا مسئلہ، روزے کی حالت میں آپ اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتے ہیں، اپنی بیوی سے بوسو کنار کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو اپنے نفس پر کنٹرول ہو۔ ایسا نہیں کہ آپ بوسو کنار کرتے کرتے اس حد تک چلے جائیں کہ جس پر کفارہ ہے، لہٰذا بوسو کنار تک محدود ہے، اس کے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1927، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل ویباشر وهو صائم، اللہ کے نبی بوسہ لیتے آپ، اور مباشرت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا جسم ہمارے جسم سے ٹچ ہوتا، اس حال میں کہ اللہ کے نبی روزے سے ہوتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لینا چاہے یا اپنی بیوی کے ساتھ ایک بستر پہ سونا چاہے تو سو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ حضرت عائشہ یہ بھی کہتی ہیں اللہ کے نبی لوگوں میں سب سے زیادہ کنٹرول کرنے والے تھے، اپنے نفس پر قابو رکھنے والے تھے۔ تو روزے کی حالت میں بوسو کنار تو جائز ہے، لیکن اگر آپ کو ڈر یہ ہے کہ بوسو کنار اگر میں کرتا ہوں تو اس حد تک پہنچ جاؤں گا، تو بہتر یہ ہے کہ بوسو کنار سے بچنا چاہیے، اور پھر بوسو کنار بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے اگر خدشہ ہے، ڈر ہے، کیونکہ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2387، ابو ہریرہ راوی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المباشرۃ للصائم فرخص له، ایک آدمی اللہ کے نبی سے سوال کرتا ہے روزے کی حالت میں کیا وہ اپنی بیوی سے مل سکتا ہے، بوسو کنار کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے اس کو رخصت دی، کہا ٹھیک ہے مل سکتے ہو۔ وَأَتَاهُ آخر فسألہ، ایک دوسرا آدمی آیا، اس نے بھی اللہ کے نبی سے یہی سوال کیا، فنہاہ، اللہ کے نبی نے اس کو منع کر دیا۔ اب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ، جو پہلے شخص آیا تھا جس نے اپنی بیوی اس کے بوسو کنار کی اجازت دی تھی، لہو شیخن، وہ بوڑھا تھا، والذی نہا، اور جس کو اللہ کے نبی نے منع کیا وہ جوان تھا۔ تو اس سے یہ مسئلہ تو نہیں ہوتا ہے کہ جو بوڑھے ہیں وہ اپنی بیوی کا بوسو کنار کر سکتے ہیں، جو جوان ہے وہ نہیں کر سکتے، نہیں، اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ جس کو اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کی طاقت ہے تو اس کو بیوی سے بوسو کنار کی اجازت ہے، اور جس کو خدشہ ہے، ڈر ہے، اس کو چاہیے کہ اپنی بیوی سے بوسو کنار نہ کرے، خواہ وہ جوان ہو یا بوڑھا ہو۔ اگر کنٹرول کرنے کی صلاحیت ہے، اس کو اس بات کا یقین ہے صرف بوسو کنار تک ہی یہ چیز محدود رہے گی، تب تو کر سکتا ہے، اور اس کو یہ خدشہ ہے بوسو کنار کے بعد ہم کفارے کی حد تک پہنچ جائیں گے، تو اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کا بوسہ لے۔ پانچواں مسئلہ، روزے کی حالت میں سر میں پانی ڈال سکتے ہیں، نہا سکتے ہیں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2365، ابو بکر بن عبد الرحمن بعض صحابہ سے روایت کرتے ہیں لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعرج، ہم نے اللہ کے نبی کو مقام عرش پر دیکھا، یصب علی رأسی وهو صائم، آپ اپنے سر پہ پانی ڈال رہے تھے اور آپ روزے سے تھے، من العطش او من الحر، اس دن گرمی بہت زیادہ تھی، اس دن تپش بہت زیادہ تھی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ کوئی آدمی روزے کی حالت میں نہانا چاہے تو نہا سکتا ہے، اپنے سر پر پانی ڈالنا چاہے تو ڈال سکتا ہے، اسی طریقے سے اگر چاہے تو اپنے سر پر گیلا کپڑا بھی رکھ سکتا ہے، کیونکہ حضرت ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب زیادہ گرمی ہوتی ہے تو روزے کی حالت میں اپنے سر پہ گیلا کپڑا رکھ، تو اگر کوئی گیلا کپڑا رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ بعض لوگ کپڑے میں برف کو لپیٹ کر کے اپنے سر پہ رکھ دیتے ہیں، تو یہ بھی کرنا جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ چھٹا مسئلہ، روزے کی حالت میں کھانا چکھنا بھی جائز ہے، چکھ سکتے ہیں آپ،
بعض ہمارے گھروں کی یہ حالات ہیں، بعض گھروں کی کہ جہاں مرد بہت سخت ہوتے ہیں اور وہ برداشت نہیں کرتے کہ بیوی کھانے میں نمک ڈال دیا، نمک تیز کر دیا، نمک ہلکا کر دیا، تو بیوی ایسی عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ کھانے کو چکھ سکتی ہے۔ اور کچھ مرد بھی ایسے ہوتے ہیں جو طباخ ہوتے ہیں، خانسامہ ہوتے ہیں، جو ہوٹلوں میں کھانا بناتے ہیں، وہ روزے سے ہوتے ہیں لیکن کھانا ان کے لیے چکھنا ضروری ہوتا ہے، تو وہ بھی کھانا چکھ سکتے ہیں، اور چکھنے کے بعد اس کو اندر نہیں لیں گے بلکہ اس کو فوراً باہر تھوک دیں گے۔ تو روزے کی حالت میں کھانا چکھا جا سکتا ہے لیکن پھر بعد میں اس کو اگل دینا ہے، حلق کے اندر نہیں، صرف زبان تک ہی رکھنا ہے اور ٹیسٹ لینے کے بعد اس کو تھوک دینا ہے۔ اگر اندر لیں گے تو روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ ساتواں مسئلہ، روزے کی حالت میں کلی کر سکتے ہیں، بہت تیز گرمی ہے اور حلق اسی طریقے سے ہونٹ سوکھ رہے ہیں، زبان سوکھ رہی ہے، تو ایسی صورت میں کلی کرنا جائز ہے۔ بخاری میں حسن فرماتے ہیں لا باس بالمضمضہ والتبرد للصائم، روزے دار کے لیے کلی اس کے لیے جائز ہے، وہ کر سکتا ہے، مزمزہ کر سکتا ہے، تو ٹھنڈے پانی سے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں سر میں تیل اور کنگھی کر سکتے ہیں۔ بخاری میں ابن مسعود سے روایت ہے کہ روزے کی حالت میں سر میں تیل ڈالا جائے اور کنگھی کی جائے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں تیل نہیں ڈالنا چاہیے، کنگھی نہیں ڈالنا چاہیے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ انسانوں کو چاہیے کہ بن سور کے رہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ انسانوں کو چاہیے کہ جانوروں کی طرح نہ رہیں بلکہ سر میں تیل ڈالیں، اپنے سر میں کنگھی کریں اور خوبصورت نظر آئیں۔ تو روزے کی حالت میں سر میں تیل بھی ڈالا جا سکتا ہے، کنگھی بھی کی جا سکتی ہے۔ نواں مسئلہ، روزے کی حالت میں تھوک کو لگلا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو تھوک زیادہ آتا ہے، اور عام طور سے روزے کی حالت میں تو کبھی کبھی تھوڑا زیادہ تھوک آتا ہے، تو اس تھوک کو آپ اگل بھی سکتے ہیں اور لگل بھی سکتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی تھوک نگل جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ بخاری فتح الباری کے اندر ہے عطا سے، وہ کہتے ہیں اگر کوئی تھوک کو نگل جائے تو اس پر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو معلوم یہ چلا کہ روزے کی حالت میں تھوک کو لگلا بھی جا سکتا ہے۔ 10واں مسئلہ اور آخری مسئلہ، روزے کی حالت میں اگر مکھی منہ میں چلی جائے یا گرد و غبار دھول مٹی اگر منہ میں چلی جائے تو روزے کا کیا حکم ہے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان جا رہا ہے اور اچانک کوئی مکھی آ گئی یا کوئی مچھر وغیرہ منہ میں چلا گیا، یا ہوا چل رہی ہے گرد و غبار منہ میں چلی گئی، تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ فتح الباری میں حسن فرماتے ہیں ان دخل ذباب فلیس شیء علی، اگر مکھی وغیرہ منہ میں داخل ہو جائے تو اس پر کوئی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر گرد و غبار چلی جائے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، روزہ مانا جائے گا۔ تو یہ 10 چیزیں تھیں جو روزے کی حالت میں جائز ہیں اور جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ابھی اور چیزیں بھی باقی ہیں، اس کو انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔